روشنی میں یہ ایام ایسے ہیں کہ ان میں ہر قسم کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. تو اس کے کچھ ایام گزر چکے ہیں اور کچھ باقی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان کی قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف رجوع اور انابت کی سعادت سے ہمیں بہرہ فرمائے. اب جو دن باقی ہیں ان میں کچھ ایسی عبادتیں ہیں جو ان دنوں کے ساتھ خصوصیت رکھتی ہیں اور 9 ذی الحجہ کو یعنی منگل کے دن، آنے والے منگل کے دن، اس کو یوم عرفہ ہے ہمارے لحاظ سے، اور یوم عرفہ کا روزہ رکھنا، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بیان فرمائی ہے کہ جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھے اس کو اس کے 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتا. تو اتنی بڑی فضیلت اس عرفے کے دن کے روزے میں ہے. اللہ تعالیٰ اس فضیلت کو حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہاں یہ وضاحت بھی کر دوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عرفہ کا دن ہمارے لحاظ سے بھی وہ دن ہوگا جس میں حجاج عرفات میں وقوف کرتے ہیں. ہمارے اور سعودی عرب میں عام طور سے 1 دن کا فرق رہتا ہے، یعنی سعودی عرب میں عرفے کا دن پیر کو ہوگا اور ہمارے لحاظ سے منگل کو ہوگا. تو بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ یوم عرفہ کی جو فضیلت ہے یہ اسی دن ہے جس دن کے حجاج عرفات میں وقوف کر رہے ہوں. لہذا یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارے لحاظ سے بھی ہمیں پیر کے دن یوم عرفہ کے احکام اختیار کرنے چاہیے، اور کہتے ہیں کہ کیونکہ عرفے کی فضیلت اسی وجہ سے ہے کہ اس دن حجاج عرفات میں وقوف کر کے حج کا سب سے بڑا رکن ادا کرتے ہیں. لہذا چونکہ وہ پیر کے دن کر رہے ہیں، لہذا ہمیں پیر کے دن کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا یوم عرفہ بھی وہی ہے. لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. جو چاند کے اختلاف سے جو دنوں میں اختلاف ہوتا ہے دنیا میں، کہ بعض اوقات 1 دن کا فرق پڑ جاتا ہے، تو اس میں شریعت کا اصول یہ ہے کہ ہر جگہ اس کے اپنے افق کا اعتبار ہوتا ہے. ہمارے افق کے لحاظ سے جس دن 9 تاریخ ہوگی اس دن عرفہ کا دن ہوگا ہمارے لحاظ سے، اگرچہ سعودی عرب میں 1 دن پہلے ہو گیا ہو. شب قدر کا بھی ایسا ہی معاملہ ہے کہ شب قدر میں بھی عام طور سے ہمارے اور سعودی عرب میں 1 دن کا فرق ہوتا ہے. تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی جس دن وہاں شب قدر ہو رہی ہے اسی دن ہمارے ہاں بھی ہوگی. یہ بات غلط ہے. ہمارے ہاں کی شب قدر اسی دن ہوگی جو ہمارے لحاظ سے طاق رات ہوگی آخری عشرہ رمضان کی. تو اس لیے ہمارے لحاظ سے یوم عرفہ کے جو احکام ہیں وہ منگل سے شروع ہوں گے، نہ کہ پیر سے. ایک بات تو یہ ہے. اور یوم عرفہ میں ایک حکم تو یہ ہے، حکم سے میری مراد یہ کہ فضیلت بیان کی گئی ہے عرفے کے دن روزہ رکھنے کی، کہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ اللہ تعالیٰ اس سے معاف فرما دیتے. لیکن یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جن جن اعمال کے بارے میں احادیث میں یہ آیا ہے کہ اس سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس سے مراد کبیرہ گناہ نہیں ہے،
اور حقوق العباد نہیں ہے، بلکہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہم سے صادر ہوتے رہتے ہیں، اللہ بچائے، تو وہ مراد ہیں کہ وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جہاں تک کبیرہ گناہ کا تعلق ہے وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی پر اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت فرما دے۔ اسی طرح حقوق العباد جو ہیں، بندوں کے حقوق، وہ بھی محض روزہ رکھ لینے سے معاف نہیں ہوں گے، جب تک کہ صاحب حق کو اس کا حق نہ پہنچایا جائے یا اس سے معافی نہ مانگی جائے۔ تو ایک حکم تو یوم عرفہ کا یہ ہے۔ دوسرا حکم جو انہی ایام کے ساتھ مخصوص ہے وہ تکبیر تشریق ہے، یعنی منگل کی صبح سے لے کر ہفتے کی عصر تک ہر نماز کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ یہ صرف مستحب ہی نہیں ہے بلکہ واجب ہے۔ تو ہر نماز فرض کے بعد اور عید کی نماز کے بعد بھی یہ تکبیر پڑھنا واجب ہے ہر مسلمان کے ذمہ۔ اور مردوں کے لیے تو حکم یہ ہے کہ بلند آواز سے پڑھیں، اور خواتین کے لیے یہ ہے کہ وہ آہستہ آواز سے پڑھیں، لیکن پڑھنا ان کو بھی چاہیے۔ گھروں میں بھی خواتین ہوتی ہیں، ان کو بھی پڑھنا چاہیے۔ عام طور سے جو نماز میں آتے ہیں مسجد کے اندر، تو وہاں پر چونکہ سب لوگ ہوتے ہیں، سب پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو آدمی کو یاد آ جاتا ہے۔ لیکن اگر آدمی تنہا نماز پڑھ رہا ہو کسی وجہ سے، یا خواتین اپنے گھروں میں نماز پڑھ رہی ہوں، تو بعض اوقات وہ بھول جاتی ہیں۔ تو بھول چوک تو اللہ نے معاف کی ہے، لیکن اپنی طرف سے یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ جو نماز کی جگہ ہے وہاں پر کچھ لکھ کے لگا لیں تاکہ یاد آ جائے۔ تو تکبیر تشریق بھی یہ ایک اہم عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کے ساتھ مخصوص کی ہے، اور اس میں اللہ جل جلالہ کی بڑائی اور کبریائی کا اعلان ہے، اور اس کے اپنے خاص اثرات ہیں۔ جب ایک مرتبہ اللہ کے انسان کے دل میں یہ بیٹھ جائے اللہ اکبر، کہ اس کائنات میں اللہ سے بڑا کوئی نہیں، سب سے بڑا وہ ہے، اگر یہ دل میں بیٹھ جائے صحیح معنی میں، تو پھر انسان نہ کسی سے ڈرے گا، نہ کسی لالچ میں آئے گا، نہ اس کے اوپر کسی دوسرے کا رعب طاری ہوگا۔ یہ جو ہم لوگوں کے اوپر رعب طاری ہو جاتا ہے دنیا کے اقتدار والوں کا، یا ان کا خوف طاری ہو جاتا ہے، تو اگر آدمی کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہو کہ بھائی یہ تو مخلوق ہے، اس کی کیا مجال ہے کہ یہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکے، اللہ اکبر، بڑا تو اللہ ہی ہے، وہ جس کو اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں، اور اگر کوئی کسی کو بچانا چاہے تو کوئی اس کو نقصان پہنچانے والا نہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے ان یمسسکم اللہ بضر فلا راد لفضلہ، ان یمسسکم اللہ بضر فلا کاشف لہ، اللہ تمہیں اگر کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو کوئی دنیا کی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ اچھائی کرنا چاہے تو کوئی اس کے فضل کو، اس کے کرم کو لوٹانے والا نہیں ہے، اس کو روکنے والا نہیں۔ تو اللہ اکبر یہ بار بار پڑھتے رہنا، اور خاص طور سے ان ایام میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ تکبیر تشریق تو واجب ہے،
لیکن عام حالات میں بھی چلتے پھرتے پڑھ لینا بہتر ہے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اس سے اللہ جل جلالہ کی بڑائی، اس کی کبریائی دلوں میں گھر کرتی ہے اگر سمجھ کے پڑھا جائے. اور جو شخص اللہ کی کبریائی پر اعتماد رکھتا ہو، اعتقاد رکھتا ہو، دنیا کی کوئی طاقت اسے نہ ڈرا سکتی ہے نہ دھمکا سکتی ہے. تو یہ تکبیر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہے عرفے کے دن کی صبح سے لے کر اور 13 تاریخ کی عصر تک. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے جو برکات و ثمرات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں ان کو پیبست فرمائے. تیسری جو عظیم عبادت اس زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ قربانی کی عبادت. اور ایام نحر میں یعنی 3 دن جو ہیں 10 11 12 ذوالحجہ، اس میں حدیث میں آتا ہے کہ کوئی عبادت اللہ کو اتنی محبوب نہیں جتنا خون بہانا یعنی قربانی کرنا. تو یہ بڑی عظیم عبادت ہے اور چلی آ رہی ہے حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے. حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے بھی قربانی کی تھی، اس کا ذکر قرآن کریم میں ہے. اور اس کے بعد تمام انبیاء کرام کی شریعتوں میں قربانی کسی نہ کسی صورت میں موجود رہی ہے. اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ 3 دن قربانی کے لیے مخصوص فرمائے گئے. آج اس کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں لوگوں کے دلوں میں کچھ پیدا ہو رہی ہیں اور کچھ پیدا کی جا رہی ہیں. اعوذ باللہ، جن لوگوں کو دعویٰ ہے کہ ہم اپنے عقل سے کام لیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ قربانی کی عبادت جب ادا کی جاتی ہے، اتنے جانور قربان کیے جاتے ہیں تو قوم کا اربوں روپیہ یہ اس کے اندر خرچ ہو جاتا ہے، نالیوں میں بہہ جاتا ہے. تو بجائے اس کے کہ قربانی کریں ہم اتنے روپے جو ہم کسی فقیر کو دے دیں، کسی غریب کو دے دیں اور اس کی مدد کر دیں تو یہ شاید زیادہ ثواب ہوگا. وہ تو شاید بھی استعمال نہیں کرتے، وہ تو کہتے ہیں ضرور ایسا کرنے میں زیادہ ثواب ہوگا. ابھی مجھ سے کوئی صاحب ذکر کر رہے تھے کہ کسی نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں اگر قربانی کرتا، میرے گھر والے قربانی کرتے تو اتنے 1000 روپے خرچ ہوتے، تو میں نے اس 1000 روپے میں کولر لگا دیا ہے اپنے محلے کے اندر جس سے لوگ ٹھنڈا پانی پیئیں. تو بجائے قربانی کرنے کے میں لوگوں کے فائدے کے لیے کولر لگا دیا تاکہ اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں. ان عقل سے پیدل لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہر عبادت کا اپنا ایک مقام ہے. ہر عبادت کا اپنا ایک مقام ہے. نماز، کوئی شخص کہے کہ بھئی نماز میں میرے 15 منٹ خرچ ہوتے ہیں تو یہ 15 منٹ میں جا کے مریضوں کی عیادت کر لیا کروں گا، بجائے نماز پڑھنے کے مریضوں کی تیمارداری کر لیا کروں گا تو ان سے فائدہ ہوگا. تو یہ حماقت ہوگی نہیں ہوگی کہ آدمی وہ جو کام جس وقت میرے مولا نے فرض کیا ہے اس کو ادا کرنا یہی بندگی ہے. اور قربانی کا فلسفہ ہی یہ ہے، قربانی کا سارا فلسفہ ہی یہ ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے سر جھکا کر اپنے سارے مفادات کو قربان کر دے. جو قربانی کس کی یاد میں ہو رہی ہے بھائی؟ سب مسلمان جانتے ہیں کس کی یاد میں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. اب اچانک
ابراہیم علیہ السلام کو حکم آ جاتا ہے کہ اپنے پیارے چہیتے بیٹے کو قربان کر دو، ذبح کر دو۔ پلٹ کے ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا یا اللہ میاں یہ میرے بیٹے نے کیا قصور کیا ہے، نابالغ بچہ ہے، نابالغ بچہ جو ہوتا ہے وہ تو جہاد کی حالت میں بھی، جنگ کی حالت میں بھی اس کو مارنا جائز نہیں ہے، اور یہ نہ جنگ کی حالت ہے نہ کچھ ہے، نہ اس نے کوئی گناہ کیا ہے، یہ معصوم بچہ ہے، کیوں قربان کروں اس کو؟ اللہ تعالیٰ سے پلٹ کے نہیں پوچھا، بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں تمہیں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے کو بتایا کہ انبیاء کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، تو اس سے پوچھا بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، فانظر ماذا ترى۔ تو بیٹا بھی اگرچہ نابالغ تھا لیکن وہ بیٹا تھا جس کے صلب سے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے تھے، اس نے بھی پلٹ کر یہ نہیں کہا ابا جان مجھ سے کیا قصور ہوا، مجھ سے کیا غلطی ہوئی جس کی وجہ سے مجھے قتل کیا جا رہا ہے۔ جواب میں کیا بولا؟ جواب میں کہا کہ افعل ما تؤمر یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزری ہے، اور میری فکر نہ کیجئے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ ہے نا یادگار قربانی کی۔ تو اس سے آپ بتاؤ کہ یہ جو حکم تھا کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کر دو، اس کو عقل کی کسی ترازو میں تول کے دیکھ لو، اس کا کوئی تعلق عقل سے سمجھ میں آتا ہے؟ باپ اپنے بیٹے کو مارے، ایسے بیٹے کو نابالغ ہے، ایسے بیٹے کو جو بے قصور ہے، اور خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے بیٹے کو، کوئی عقل میں آتی ہے کوئی بات؟ لیکن پیغمبر تھے تو انہوں نے کہا جی عقل بقل کچھ نہیں ہے ہماری، اصل بات تو میرے مالک کا حکم ہے، لہذا لٹا دیا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، دونوں اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دی۔ خاص طور پہ قرآن نے ذکر کیا کہ پیشانی کے بل لٹایا، یعنی الٹا۔ کیوں؟ تاکہ میں باپ ہوں، کہیں جب چھری چلاؤں اس کے اوپر، اس کا معصوم چہرہ میرے سامنے آئے تو کہیں میری چھری رک نہ جائے، تو الٹا لٹایا۔ یہی آزمائش تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب پورا کر دیا، اپنے کرنے کا کام کر لیا، میرے حکم کے آگے جھک گئے، اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو اب دیکھو ہم نے کیا معجزہ دکھانا ہے کہ اسماعیل تو ایک جگہ بیٹے مسکرا رہے ہیں اور ان کی جگہ ایک مینڈھا ذبح کیا ہوا پڑا ہے۔ یہ ہے نا اصل ابراہیم، یہ سنت ابراہیمی۔ تو یہ سنت تو ہے ہی اس کام کے لیے کہ جب